ریکارڈنگ سٹارٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا کانسیپٹ ہے پروف آف کانسیپٹ. یہ پہلی چیز ہم سمجھیں گے انشاءاللہ آج. پروف آف کانسیپٹ میں ایک جو ڈیجیٹل فیولنگ کا فارمولا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی کام بھی ہم 3 دفعہ کر لیں، کوئی کام بھی ہم 3 دفعہ کر لیں تو اور وہ ٹھیک ہو تو اسے ہم کہیں گے ہمارے پاس پروف ہے اس کانسیپٹ کا. یہ جو کام کیا ہے اس کا ہمارے پاس پروف ہے. ہم کام کون سا ٹھیک کریں گے، کیا کریں گے، اس کی ایگزامپلس میں بتاتا ہوں. اگر آپ سیلز کالز لے رہے ہیں اور آپ نے 3 دفعہ ٹھیک طریقے سے سیلز کالز لے کر کلائنٹ کو سائن اپ کر لیا ایک سروس کے اوپر، تو آپ کے پاس پروف آف کانسیپٹ ہے. مطلب آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے کلائنٹ سے بات کی جائے تو کلائنٹ سائن اپ ہو جاتا ہے. آپ کے پاس اس اپنے کانسیپٹ کا پروف ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایس ای او کے ذریعے سرچ انجن آپٹمائزیشن کے ذریعے سیالکوٹ کے ایکسپورٹرز کے پاس انٹرنیشنل کیوریز آ سکتی ہیں جس سے ان کا بزنس بڑھتا ہے، اور آپ نے 3 سیالکوٹ کے ایکسپورٹرز کو ایس ای او کے ذریعے ان کا بزنس بڑھا کر دیا ہے، تو پھر آپ کے پاس سیالکوٹ ایکسپورٹرز کا ایس سی او کے ذریعے بزنس بڑھانے کا پروف آف کانسیپٹ ہے. جو سروس آپ دے رہے ہیں اس کا آپ کے پاس پروف آف کانسیپٹ ہے. ایک چیز جس کے اوپر آپ لوگ سارا کا سارا اپنا ذہن لگا رہے ہیں وہ یہ کہ جو اسکل دی جا رہی ہے، جو آفر دی جا رہی ہے، جو ہم سیالکوٹ ایکسپورٹر کو سروس دے رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایکچوئل بزنس وہ سروس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، ایس سی او کرنا ہے یا ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کرنا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایکچوئل بزنس وہ نہیں ہے. ایکچوئل بزنس ریلیشن شپس ہیں. ایکچوئل بزنس اسکل اور اسکل کی ایگزیکیوشن نہیں ہے. ایکچوئل بزنس ریلیشن شپ ہے. 50% سے زیادہ پرسنٹیج ریلیشن شپس کی ہی ہے، یہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ آدھے ریلیشن شپس ہو گئے آپ کے کلائنٹ کے ساتھ اور باقی آدھے ہو گئے آپ کی ٹیم کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ایگزیکیوٹ کر رہی ہے، اور درمیان میں آپ. تو سب کچھ ہی تو ریلیشن شپس ہے، سب کچھ ہی تو اسکل نہیں ہے. اور اسکل سے میری مراد، کیونکہ سیلز بھی ایک اسکل ہے، ریلیشن شپ بنانے کا طریقہ آنا یہ بھی ایک اسکل ہے. اس اسکل سے میری مراد وہ اسکل ہے، جو ورڈ میں نے یوز کیا کہ صرف اسکل نہیں ہے، جو ایگزیکیوشن کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو کہ ایس ای او آپ سیکھ رہے ہیں ایگزیکیوشن کے لیے، کلائنٹ کو کیوریز لا کے دینے کے لیے. یہ ضروری ہے، یہ اچھی چیز ہے، اس کا ہم نہ نہیں کر رہے، اس کی ہم نفی نہیں کر رہے، لیکن یہ 30-33% ہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. اور یہ آپ کے امپلائیز کرتے ہیں یا آپ کی ٹیم کرتی ہے، یا اگر آپ ابھی کر رہے ہیں تو آپ کسی کے امپلائی ہیں، یا آپ سیکھ رہے ہیں تو کسی کے امپلائی بننے کے لیے سیکھ رہے ہیں. جو دوسرا بزنس کی بات کرتے ہیں وہ بزنس ریلیشن شپس ہیں. ریلیشن شپس کس کے؟ ایک آپ کے کلائنٹس کے اور دوسرا آپ کی امپلائیز کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ. کلیئر؟ اب پروف آف کانسیپٹ یہ ہے کہ 3 دفعہ آپ نے کوئی ایک چیز کی اور اس میں آپ کو سکسیس مل گئی ہو تو آپ کے پاس پروف ہے اس چیز کا. ہم دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے 3 دفعہ ایک چیز کر لی تو اس کے بعد آپ اس کو، ڈیجیٹل فیلنگ کا دوسرا رول یہ ہے کہ وہ ہم اپنی ریپلیسمنٹ تیار کرتے ہیں ایک دم سے کہ یہ والا کام ہم نے کر لیا، ہمیں آتا ہے، اب ہم ریپلیسمنٹ چاہتے ہیں کہ یہ ہم کسی اور کو سکھائیں اور ہم نیکسٹ فیز میں جائیں.
ریسرچ کیا ہے؟ میرے ساتھ کوشچنس ابھی آ رہے ہیں. مارکیٹ ریسرچ پچھلے والے میں پچھلے والے ویڈیو میں میں نے بتایا کہ یہ 10 کوشچنز اپنی مارکیٹ سے پوچھ لیں. مارکیٹ کیا ہوگی؟ سیٹ آف ڈاکٹرز، سیٹ آف لائرز، کچھ جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، جو بھی آپ نے مارکیٹ سلیکٹ کی ہے، نیش سلیکٹ کی ہے، وہ مارکیٹ. اس مارکیٹ کا سیمپل لے لیں، 30 لوگ نکال لیں کسی طریقے سے بھی، ان کو فون کال کریں، اور وہ جو 10 کوشچنس پلس 3 کرنٹ سچویشن، ڈیزائرڈ سچویشن، پین پوائنٹس، وہ ان سے پوچھیں ڈائریکٹلی. کہہ بھی دیں کہ سر میں ریسرچ کر رہا ہوں، اور 30 فون کالز کمپلیٹ مارکیٹ ریسرچ ہے. اچھا 30 فون کالز مین آ جاتا ہے، مین کے بعد پھر وہ پلس مائنس چیزیں. لیکن جو جن لوگوں نے ریسرچ میتھڈالوجی پڑھی ہوئی ہے، ایم ایس کیا ہوا ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. باقی آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنا کر لیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. کہ کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر اگر انٹرویوز کنڈکٹ کیے جائیں، کیونکہ ہماری یہ ریسرچ انٹرویوز کے اوپر ہے، ہم نے انٹرویوز کے 10 کوشچنس پلس 3 وہ اوپر کرنٹ سچویشن، ڈیزائر سچویشن اور پین پوائنٹس، ہم نے انٹرویوز کی بات کی ہے یہاں پر. تو انٹرویو ریسرچ کے اندر، کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر اگر ڈیٹا ریپیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے تو اس وقت ریسرچ روک دینی چاہیے. چاہے 5 انٹرویوز کے بعد، چاہے 6 انٹرویوز کے بعد، چاہے 8 انٹرویوز کے بعد ڈیٹا ریپیٹیشن سٹارٹ ہو گئی ہے، انفارمیشن کی ریپیٹیشن سٹارٹ ہو گئی ہے، تب بھی ریسرچ روک دیتے ہیں کہ بس ہمارے پاس پوری مارکیٹ کا انالیسس آ گیا. یہ ایک دوسرا رول تھا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ 30 تک ہی جائیں، ہم لوگ 30 سے پہلے ہی رک جاتے ہیں نارملی، لیکن مین لینے کے لیے 30 ضرورت ہے. یہ دوسرا کانسیپٹ مارکیٹ ریسرچ کا میں نے بتا دیا، اور پروف آف کانسیپٹ ہمارے پاس آ گیا. اب ذرا اپنے ذہن کے اندر سوچیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ میک ڈونلڈس کا برگر نہیں ہے. یہ کون سا برگر ہے؟ یہ کس کس کے منہ میں پانی آ رہا ہے اس کو دیکھ کے؟ یہ والا کتنا زبردست ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اچھا پھر یار وہ تو کھائیں گے تو منہ پہ دانے پڑ جائیں گے، پمپلز نکل آئیں گے، اور پتہ نہیں اوور ویٹ ہو جائیں گے. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو ہے بھی بڑا کلرفل. اچھا عمران خان کو کس نے ووٹ دینے؟ پرائم منسٹر ہی بن چکا تھا. نواز شریف واپس آ گیا. دعائیں کر رہا ہے. اور اسلام آباد میں رہنا چاہیے، نیو یارک میں رہنا چاہیے، کہاں پہ رہنا چاہیے؟ زبردست رنگینیاں نہیں ہے. یہ کون سا شہر ہے؟ پل کیسے بنائے گے؟ اور یہ تو دماغ کا سکون ہے. کتے کے ساتھ بھی جا رہا ہے. اب یہ ساری تصویریں دیکھنے سے آپ کے ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ باتیں آ رہی ہیں. ہر چیز دیکھنے کی وجہ سے نا آپ کے ذہن کے اندر کوئی نہ کوئی بات آ رہی ہے، کچھ فیلنگز آ رہی ہیں. یہ چیزی گریسی برگر کھانا ٹھیک ہوتا ہے؟ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا بھائی. اس کی جگہ پہ فریش فروٹس کھانے چاہیے.
عمران خان کو ووٹ دینا ٹھیک ہے کہ یہ جو نواز شریف کو؟ عمران خان کی سنتے ہی جو اس کے فور میں ہیں، ان کے دل میں جو باتیں آ رہی ہیں، اور جو ان کے اگینسٹ ہیں ان کے دل میں جو باتیں آ رہی ہیں، اور نواز شریف کے جو فور ہیں ان کے دل میں جو باتیں آ رہی ہیں، اور جو اگینسٹ ہیں ان کے دل میں جو باتیں آ رہی ہیں، مجھے اس میں سے اکثر باتیں پتہ ہیں، اور آپ کو ہی بتاؤں گی. اور کیا نیو یارک میں جا کے رہنا یہ کریئر اورینٹیڈ یہ چیز، یہ لائف یہ ہے، یا لائف پہاڑوں میں انجوائے کرنا، سکون سے زندگی گزارنا؟ دونوں کی دونوں اپوزٹ ہیں، دونوں کانٹراسٹ ہیں. اس میں سے ایک چیز ٹھیک ہوگی، ایک چیز غلط ہوگی. میرا خیال سے نواز شریف ٹھیک ہوگا. نہیں، میرا خیال سے عمران خان ٹھیک ہوگا. نہیں، میرا خیال سے فریش فروٹس کھانا ٹھیک ہو رہے گا، اور برگرز کھانا ٹھیک نہیں رہے گا. آپ کے بھی ذہن میں ایسی باتیں آ رہی ہوں گی. اب کانسیپٹ ہماری تو زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزاریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے، امام الانبیاء کا طریقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف اگر ہم متوجہ ہوں تو وہ بات کرتے ہیں بیلنس، اعتدال، میانہ روی کی. ہم لوگوں نے جس چیز کی طرف، یہ کانسیپٹ میں دے رہا ہوں، ہم لوگوں نے جس چیز کی طرف بے اعتدالی کی، ایکسٹرا زور ڈالا، اس کی دوسری چیز ہمیں تنگ کرے گی. ہماری عورتیں 30 سے 40 سال کے درمیان کی عورتیں، ان کی زندگی کا مقصد ان کے بچے بن جاتے ہیں. بھائی بچوں کو بچوں کے لیول پہ رہنے دیں. آپ کی اپنی لائف بھی ہے، آپ کے پیرنٹس بھی ہیں، آپ کے ساس سسر بھی ہیں، آپ کا کریئر بھی ہے، آپ کا ہسبینڈ بھی ہے، آپ کا دین بھی ہے. اچھا، کوئی لڑکی بہت زیادہ نیک ہو گئی ہے بھائی، دن میں جی 12 گھنٹے 12 گھنٹے جی نفل پڑھ لیے. وہ اعتدال. تم نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھنا، تم نے اپنے خاوند کو نہیں دیکھنا. اچھا، کریئر 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 کریئر، نہ کسی کو ادھر دیکھنا ہے نہ کسی کو ادھر دیکھنا ہے، اور کسی طریقے سے کریئر کے عروج تک پہنچنا ہے، اور کچھ ہو جائے اور یو ایس چلے جاتے ہیں، وہاں پہ کریئر سیکیور ہے. بھائی تم نے صرف کریئر کو دیکھ لیا تو فیملی کدھر گئی، پیرنٹس کدھر گئے؟ صرف پیرنٹس کی ہی خدمت کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا. اس کے بعد تمہیں تمہارے بھائی ماریں گے پکڑ کے. جب تمہارے پاس پیسے نہیں ہوں گے اور تمہارے پاس تمہارے بچے تمہاری ذرا بھی عزت نہیں کریں گے. تم نے اپنے فرائض حقوق ادا ہی نہیں کیے، بچوں کو ان کی اچھی اسکولنگ تربیت دی نہیں، تم خالی باپ کے پاؤں دباتے رہے ہو. اعتدال. تم ایک چیز پہ زور دو گے، دوسری چیز تمہیں تنگ کرے گی، پریشان کر کے رکھ دے گی. تم صرف کریئر پہ زور دو گے، تمہیں فیملی پریشان کرے گی. تم صرف فیملی پہ زور دو گے، تمہارا بزنس گر جائے گا. تم صرف اور صرف کہو گے کہ میں نے ویجیٹیبلز کھانے ہیں، یہ بھی غلط ہے. کبھی پیزا بھی کھا چلتا ہے یار. تم صرف کہو گے کہ میں نے صرف پیزا کھانا ہے، تو یہ بھی غلط ہے. بھائی صحت کا خیال رکھو. تم یہ کہو گے کہ صرف پہاڑوں میں رہنا ہی لائف ہے، تو پھر فریج بھی نہیں ہوگا، الیکٹریسٹی بھی نہیں ہوگی، جو تمہیں تنگ کریں گے نا مچھر. تم یہ کہو گے کہ صرف ایک سائٹ پہ ہم نے اپنے دماغ کو نیوٹرلائز کرنا ہے.
ہم نے اگر ایک سائڈ پہ یا ہم لوگ بے اعتدالی کی انتہا کر رہے ہیں اپنے گھروں میں ہر چیز میں، اپنی پرسنل لائف میں اور اپنی پروفیشنل لائف میں. کچھ لڑکیوں کا مقصد ہی پروفیشن ہے، کچھ لڑکیوں کا مقصد ہی فیملی ہے، کچھ لڑکوں کا مقصد ہی پیسہ کمانا ہے، چاہے کسی طرح سے بھی آ جائے. کچھ کا اعتدال اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. بڑی کلیئر بات ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگی پلاننگ کرتے تھے تو ان سے اچھی جنگی پلاننگ کوئی نہیں کرتا تھا. آپ جب گھر میں آتے تھے تو فیملی لائف ان سے اچھی کسی کی نہیں تھی. آپ جب بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ہمارے پاس واقعات ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان کو اپنے کندھے مبارک پہ بٹھایا کرتے تھے، کمر پہ بٹھایا کرتے تھے. جب بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے اس لیول کی کھیل. جب صحابہ کو ایز اے استاد پڑھاتے تھے اس کا لیول الگ. جب ایک ہسبینڈ کی ان کی لائف دیکھیں تو وہ الگ. ہر چیز میں انہوں نے اعتدال پیدا کیا، ہر چیز کو نکھار دیا، ہر چیز ہی ان کی احسن تھی، اکمل تھی. دوستی انہوں نے جس طریقے سے جماعت کو جوڑ کے رکھا، ٹریننگز دی. ہم نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے. ہم نے کچھ لوگوں کو سنا میری تو شادی تبلیغ کے ساتھ ہو گئی ہے. بھائی تمہاری شادی تبلیغ کے ساتھ نہیں ہوئی، امام الانبیاء نے لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی. اعتدال کی بات کرو، محمد الرسول اللہ، آپ کی اتباع کی بات کرو. ٹھیک ہے. ہم ہم نے بہت سے لوگوں کو سنا نہیں میری تو مقصد یہ ہے کہ میرے والدین جو ہے نا بس وہ خوش ہو جائیں. بھائی ایسا نہیں ہوتا نا. اب اس کے خلاف میں بولوں گا پھر آپ، اسی لیے اعتدال کی بات کرو. ہمارا مقصد کوئی ہے تو امام الانبیاء کی اتباع ہے. انہوں نے ہر چیز کو بیلنس کر کے دکھایا. ہم نے بیلنس کرنا ہے. جہاں پہ آپ لوگ پھنسے ہوئے ہیں آپ بیلنس نہیں کر رہے. کانسیپٹ بہت ضروری ہے بیلنس کا، بیلنس لائف کا. جو لوگ وسعت قلب بھی نہیں ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ والا کانسیپٹ ٹھیک ہے، اگر ایک کانسیپٹ ٹھیک ہے تو دوسری چیز غلط ہے ہی ہے. اس کا کوئی اور اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ والا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی کانٹراسٹ میں جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ غلط ہے. اگر عمران خان ٹھیک ہے تو نواز شریف پکا غلط ہے. اگر پہاڑوں میں رہنا ٹھیک ہے تو شہروں میں رہنا غلط ہے. اگر پاکستان میں رہنا زیادہ بہتر ہے تو یو ایس میں جا کے رہنا غلط ہے. بھائی ہمیشہ ہم کانٹراسٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے ذہن کے اندر. ہمیشہ ہم یہ سوچتے ہوتے ہیں کہ وسعت قلب پیدا کریں، دل کو بڑا کریں. اگر عورت کو پڑھانا ٹھیک ہے تو عورت کو نہ پڑھانا غلط ہے. ہمارے ذہن کے اندر یہ باتیں آتی ہیں. اگر عورت کو نہ پڑھانا اور گھر کی دہلیز کے اندر رکھنا اور اسکول میں مت بھیجنا اور ڈاکٹر مت بنانا یہ باتیں ٹھیک ہیں تو اس کا مطلب ڈاکٹر بنانا لڑکی کو غلط ہے. دنیا کی ساری لڑکیاں گھر میں بیٹھ جائیں، کوئی ڈاکٹر نہ بنے، گائناکالوجسٹ کے لیے لڑکوں کے پاس جائیں گے. اس وقت ایک نیا مسئلہ کھل جائے گا آپ کے لیے. بھائی ایسا نہیں ہوتا. اب دوسرا کانسیپٹ دیتا ہوں، دیر از نو ٹرو رائٹ، نو ٹرو رانگ. پتہ نہیں اس کے اوپر کیا آتا ہے. اچھا کچھ آ ہی نہیں رہا اس کے اوپر. دیر از نو ٹرو رائٹ، نو ٹرو رانگ. اچھا کسی نے یہ کوٹ کیا ہی نہیں اس سے پہلے. دیر از نو ٹرو رائٹ، نو ٹرو رانگ. صرف لوگ لڑکیوں کو گھر میں بٹھا دینا یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. ساری کی ساری لڑکیوں کو
ورکنگ ویمن بنا دینا، یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ سارے کے سارے کریئر بنانے کے لیے باہر چلے جائیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ ہم پاکستان وہ آرمی آفیسرز کے ساتھ بہت زیادہ مینٹلی کلیش رکھتے ہیں، اور سرکاری ملازمین کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہمارا مینٹل لیول کا کلیش رہتا ہے، کیونکہ ایز این انٹرپرینور ہمیں یہ بات سمجھنی پڑتی ہے کہ ہم نے بہت تیز 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 اور ملٹیپل رسک لے کر گرو کرنا ہے، ہم نے گروتھ کو اوپر کام کرنا ہے۔ سرکاری ملازمین آج 18 گریڈ، پھر 19 گریڈ، پھر 20 گریڈ، پھر 22 گریڈ، اور اس کے بعد ختم، اور 22 گریڈ 60 سال کی عمر، اور اس کے اوپر کچھ سمجھ نہیں آ رہا بھائی ہمیں۔ آرمی آفیسرز، یس سر، ہمارے ایک دوست ہیں ایبٹ آباد میں، ایک کیٹ کالج ہے اس میں پڑھاتے ہیں، وہ پی ایم اے چلے گئے کسی کام کی وجہ سے، وہاں پہ بارش ہوئی تھی، تو مجھے بتا رہے تھے کہ پی ایم اے سے اندر سے کمانڈنٹ آیا، جنرل آیا، اور بارش ہوئی تھی، اس نے جیسے ہی پاؤں رکھا تو کیچڑ کے اندر پاؤں اس کا پڑ گیا۔ ساتھ ہی میجر کھڑا تھا، جسے ایجوڈنٹ کہتے ہیں پی ایم اے کا، ایجوڈنٹ بہت جو لوگ آرمی سے واقف ہوں گے، ایجوڈنٹ سے کہا کہ یہ کیچڑ کیوں ہے؟ اس نے کہا سر بارش ہوئی ہے۔ اس نے کہا بارش کیوں ہوئی ہے؟ اس نے کہا سر آئندہ نہیں ہوگی۔ یار بارش کی ہے، انہیں یس سر کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، وہ کانفلکٹ نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے بولتا نا بارش کیوں ہوئی ہے تو الٹے ہاتھ کی ایک لگتی، تجھے پتہ نہیں ہے اللہ کا حکم ہے، یہ کوئی سوال کر کے پوچھے ہم سے۔ تو ہمارے ذہن کے اندر پاکستان، وہ ایز این آرمی آفیسر ہم اس کو نہیں کر سکتے، ایکسیپٹ نہیں کر سکتے یس سر یس سر کو، ہم سوچنے والے لوگ ہیں۔ لیکن کیا سوچنے والے لوگ ہی ٹھیک ہیں؟ اگر سارے سوچنے والے ہوتے تو پھر آرمی والے کون بنتے؟ آرمی والے کوئی نہ بنتے تو پھر ہماری سوچنے والوں کی حفاظت کون کر رہے ہوتے؟ ضروری تھا نا ایسے لوگ بھی ہوں، ضروری تھا ایسے لوگ بھی ہوں۔ دیر از نو ٹرو رائٹ، نو ٹرو رانگ، دیر از نو ٹرو رائٹ، نو وہ والا۔ آپ ایک اور کانسیپٹ ہے سنکرونائزیشن، سنکرونائز ہو جانا، جب ہم کوئی چیز سنکرونائز ہو جانا، سنکرونائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس ایک ذہن کے مالک ہیں، پالیٹکس کی ایگزامپل میں بتاتے ہیں کہ ہم اگر سپورٹ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، تو جو بھی ان کی فارم میں انفارمیشن آئے گی وہ ہر وقت ہمارے ارد گرد نظر آ رہی ہوگی، ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر، ہمارے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں ادھر، جو اخبار ہم اٹھاتے ہیں اس کے اندر، جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو یوٹیوب پہ ہمیں ویڈیوز ایڈز نظر آ رہے ہوں گے وہ بھی، اور سارے کے سارے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں اچھا بول رہے ہوں گے، اور عمران خان کے بارے میں برا بول رہے ہوں گے۔ ہم انفارمیشن کو سنکرونائز ہی، ہم اسی انفارمیشن کو سنکرونائز کر رہے ہوتے ہیں، اسی انفارمیشن کو اپنے دل کے اندر لا رہے ہوتے ہیں، جو انفارمیشن ہمیں، جس کے اوپر ہمارا ایک بلیف بنا ہوتا ہے کہ یہ ایسی انفارمیشن ہے۔ بلکہ سنکرونائز کے کانسیپٹ کو، دونوں کانسیپٹ، پہلے کانسیپٹ کو توڑنے کے لیے، اپنے ذہن کو توڑنے کے لیے، اگر آپ پی ٹی آئی کے ہیں، آپ نواز شریف کی سپورٹ کرنا سٹارٹ کریں تھوڑے عرصے کے لیے، 2 ہفتے کے لیے۔ اگر آپ نواز شریف کے ہیں، آپ عمران خان کی سپورٹ کرنا سٹارٹ کریں 2 ہفتے کے لیے۔ اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہیں، آپ عمران خان کی سپورٹ کرنے کے لیے سٹارٹ کریں تھوڑی دیر کے لیے۔ اگر آپ پیپلز پارٹی کے ہیں، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سپورٹ کرنے کے لیے تھوڑے عرصے کے لیے ان کی سپورٹ کریں، تاکہ آپ کے ذہن کے اندر سے یہ جو ایک سخت ون سائیڈڈ سٹانس ہے یہ ٹوٹ جائے۔ میں توڑنا ہے یہ چیز، جو لوگ عمل کریں گے ان کو فائدہ ہوگا، جو نہیں کریں گے ان کی اپنی زندگی، ہم تو بول کے چلے گئے۔
ہم تو بولیں گے ہی خالی. تو فائدہ ان کو ہوگا جو یہ ایکسپیریمنٹس لانچ کر لیں گے اپنی لائف کے ساتھ. ہم نے بھی کیے. آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ پی ٹی آئی کے تھے اور آپ نون لیگ کی سپورٹ میں, پی ایم ایل این کی سپورٹ میں آپ نے سوچنا اسٹارٹ کیا, تو آپ کے ارد گرد وہ انفارمیشن آنا اسٹارٹ ہو جائے گی جس سے پتہ چلے گا کہ یار نون لیگ والے بھی انسان ہیں, ٹھیک لوگ ہیں, یہ اتنے برے نہیں تھے جتنے ہم سمجھ رہے تھے, اس میں کافی لوگ اچھے ہیں, انسان کے بچے ہیں. اگر آپ کا ذہن یہ ہے کہ انسان کو خالی گاؤں میں رہنا چاہیے, صرف گاؤں میں رہنا چاہیے اور شہر میں نہیں آنا چاہیے, تو ان لوگوں سے ملنا سٹارٹ کر لیں جو شہر میں ہیں, اور شہر میں بہت نیک لوگ ہیں, اور شہر آپ کا بلیف سسٹم چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے. جو ایک سائڈ پہ آپ کا بلیف سسٹم کسی ایک چیز پہ بنا ہوا ہے, آپ دیکھیں گے کہ آپ جب دوسری چیز کے بارے میں پڑھنا سٹارٹ کریں گے, اس کو فالو کرنا سٹارٹ کریں گے, تو ارد گرد آپ کو ویسی انفارمیشن ملنا سٹارٹ ہو جائے گی, اور پھر آپ اس کو سنکرونائز کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اسی لیے دیر از نو ٹرو رائٹ, نو ٹرو رانگ. کانٹراسٹ نہیں ہونا چاہیے دل کے اندر, وسعت قلب, بہت بہت وسیع دل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حکمتیں ہیں, فوجیوں کو فوجی ایسا بنایا, اللہ کی حکمتیں ہیں. کچھ بچیوں کو ہاسپٹل میں لے گئے, ڈاکٹر بنا دیا, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. کچھ کو گھریلو بنا دیا, کچھ کو ان پڑھ بنا دیا, یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. کچھ لوگوں کو کسان بنا دیا, کچھ کو فوجی بنا دیا, کچھ کو انٹرپرینورز بنا دیا, کچھ کو سرکاری ملازمین بنا دیا, کچھ کو پولیٹیشینز بنا دیا. ہر چیز کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہر چیز پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ چیز غلط تھی. دیر از نو ٹرو رائٹ, نو ٹرو رانگ. اس کانسیپٹ کو جب ہم بزنس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اپنے کلائنٹ کی ڈیزائرڈ سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرو. ہمارا دماغ اگر بیلنس نہ رہا, اگر ہمارا دماغ بیلنس نہ رہا, بیلنس کا کانسیپٹ ہمارے دماغ میں نہ آیا, ہمیں یہ بات سمجھ میں نہ آئی, تو کلائنٹ ہمیں کہے گا کہ مجھے فلاں چیز چاہیے, اور ہم اپنے دماغ میں اس کو کچھ اور سنکرونائز کر رہے ہوں گے, اس کی انفارمیشن کسی اور طرح سے. ہم وہ چھوٹے چھوٹے سے مائنیوٹ قسم کے کلائنٹ جو آئیڈیاز دے رہا ہوگا, یا ہمیں وہ مائنیوٹ ہلکے ہلکے سے, اس کو کیا کہتے ہیں, ٹپس بھی نہیں, آئیڈیاز بھی نہیں, بلکہ بس وہ اشارے سے, ہلکے ہلکے سے اشارے, اب انگلش میں مجھے ورڈ ذہن میں نہیں آ رہا, وہ جو دے رہا ہوگا اس کو ہم پکڑ نہیں سکیں گے. اور ہم لوگ جو ہیں وہ, ہمارا جس سائٹ پہ صرف ایک ذہن چل رہا ہوگا کہ نہیں اس کلائنٹ کی ایس سی او کریں گے تبھی اس کو پروفٹ ہوگا, ہم خالی وہی بات کریں گے. بلکہ اپنے ذہن کو کھولنا ہے, اپنے دل کو, اگلا جو بات کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو, اس کو ایک وہ دینا ہے, ایک چانس دینا ہے کہ وہ بولے, اور ہمارے اندر اتنی وسعت قلب ہو کہ اس کی بات کو ہم انڈرسٹینڈ کریں. ہمارا بلیف سسٹم بے شک یہ کہہ رہا ہو کہ ایس سی او کے ذریعے ہول سیل کے پروجیکٹس نہیں ہوتے, لیکن کلائنٹ اگر کہہ رہا ہے کہ ایسے کرو, تو کیا پتہ ہمارے نالج میں نہ ہو. میں اگر کہتا ہوں کہ کوسچننگ مائنڈ ہی سکسیسفل مائنڈ ہے, تو اگر مجھے آرمی میں ڈال دیا گیا تو میں میجر ہی ریٹائر ہو جاؤں گا. میں ہر چیز پہ ہی مسئلہ کھول کے بیٹھا ہوں گا. تو اگر آرمی والے کہتے ہیں کہ یس سر ہی اوریجنل ہے, تو پھر ایچ آر کے ساتھ ڈیل کرنا بہت مشکل ہے. یہ لوگ آزاد لوگ ہیں, ادھر بہت بہت وسعت قلب چاہیے. ادھر بارش کیوں ہوئی, اس کا آنسر یس سر نہیں ہونا چاہیے, اس کا آنسر ہوگا بھائی تیرا دماغ خراب ہے, بارش کیوں ہوئی, کچھ سوال پوچھتے ہو میرے سے. تو پھر وسعت قلب, چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں. جو ہمارے فور میں ہماری بات کر رہے ہیں وہ بھی چانس ہے کہ غلط ہو سکتے ہیں. جو ہمارے کانٹراسٹ میں اگینسٹ دوسرے رخ پہ بات کر رہے ہیں, چانسز ہیں کہ وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, اور ہم نے اسی کے درمیان میں رہنا ہے. ہم نے اگلوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک اسٹرکٹ ریجڈ قسم کا ایک سٹانس نہیں رکھنا, بلکہ
وسعت قلب کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کرنا ہے. اللہ کرے میں کانسیپٹ سمجھا چکا ہوں، اور مشکل کانسیپٹ تھا. اگلی بات، اگلا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم پتہ ہے زیادہ تر پریشان کس چیز پہ ہوتے ہیں. بزنس کے لیے ضروری ہے توکل، نہیں ہے نا، توکل کمی ہے. دیکھیں جو چیز آپ کو ملنی ہے نا، جو آپ نے کل کھانا کھایا تھا وہ ہم نہیں کھا سکتے تھے، اور وہ کوئی آپ کا کوئی اور دوست نہیں کھا سکتا تھا. اور اگر آپ کی 5 سال بعد زندگی رہی تو 5 سال بعد جو دوپہر کو آپ نے کھانا کھانا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. بس بے یقینی سی صورت حال، ہم یہاں پر کچھ اور رول پلے کرنے آئے ہیں. یہاں پہ رسک کی بات ہے تو بس ایک رول پلے کرنے آئے ہیں. ہم اپنے رول کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کام کے لیے ہم بھیجا گیا ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، اور کاموں کی طرف متوجہ ہیں. پکی بات ہے ہم نے واپس جانا ہے دنیا سے، اور یہ دنیا میں ہم امتحان کے لیے آئے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، ہم نے سبب اختیار کرنے ہیں. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی اچھی، اور ساری چیزیں آپٹیم لیول پہ سب کچھ بہت ہی اچھا ہوتا رہے. اگر کوئی لڑکی خاوند چاہتی ہے یا کوئی لڑکا بیوی چاہتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی وہ تو فلالیس ہونی چاہیے. کسی بندے کو گاڑی چاہیے تو وہ کہتا ہے اس میں کوئی غلطی نہ ہو. کسی بندے نے گھر بنانا ہے تو وہ کہتا ہے یار پرفیکٹ ڈریم ہاؤس ہو. کسی نے موبائل لینا ہے تو کہتا ہے یار ایسا ہو، اسپیڈ بھی ہو، سب کچھ. آپ کو پتہ ہے ہر چیز میں فلاؤ ملے گا آپ کو. یہ دنیا بنی ہی ایسی ہے، اس کے فلاز کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا. اس میں خامیاں رہیں گی، اللہ کا شکر ہے اس میں خامیاں ہیں، اللہ کا شکر ہے. ورنہ تو ہمارا دل لگ جاتا اس کی دنیا میں. اولاد کے ساتھ ہمارا دل لگ جاتا، بیوی کے ساتھ ہمارا دل لگ جاتا، ہمارا گھروں کے ساتھ دل لگ جاتا، بزنس کے ساتھ دل لگ جاتا. یہ تو شکر ہے بزنس روزانہ ہر دوسرے چوتھے دن، دوسرے مہینے تیسرے مہینے کوئی نہ کوئی لاس دے دیتا ہے. ہم کہتے ہیں یار یہ بھی ویسے ہی ہے. اس پہ ہمارا یقین نہیں بیٹھ رہا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے انعامات ہیں ہمارے اوپر. تو پریشانی تب ہوتی ہے جب ہم اس کے اندر پرفیکشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ تو کچھ کانسیپٹس ہیں جو میں نے بتائے. آپ کی طرف سے کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لیں.